میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ہے با مقصد زندگی، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حسب معمول سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے، چنانچہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے کچھ اچھی نیتوں کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے، علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی یہ مدنی پھول پہنچائیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان اس دنیا میں آیا ہے، میں آپ ہم سب، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں، یہاں تک کہ جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، دہریے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ موت کے بعد کے معاملات حساب کتاب سے انکار کرتے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مرنا تو ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے جینے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے کہ گویا ہمیں مرنا نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک، خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی سٹیج پر ہو، نوجوان ہو یا جوان یا بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہو، ہم میں سے ہر ایک زندہ رہنے کی امید رکھتا ہے، اور زندہ رہنے کی امید کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام، جس کے بارے میں اسے کوئی بھروسہ نہیں، پلاننگ بھی کرتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اور پھر ان امیدوں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات ایک تعداد ایسی ہے جو حلال و حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتی ہے۔ آئیے آج سلسلے میں ایک اہم موضوع اسی حوالے سے، لمبی امیدیں کیا ہیں؟ انہیں اصطلاحاً کہا جاتا ہے طول عمل۔ طول لمبائی کو کہتے ہیں، طول عمل ایک تو ہوتا ہے عمل عین کے ساتھ کسی کام کا کرنا، اور ایک ہے عمل الف کے ساتھ، الف میم اور لام۔ عمل امید کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، اور طول عمل کا معنی ہے لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور ایسی خواہشات بھی رکھنا جن کا حصول بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ناممکن بھی ہوتا ہے، محال بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی حصول کی خواہش کی جاتی ہے، اور پھر ایسی لمبی امیدیں پال کر ان کے پورا ہونے کی آرزو میں بعض اوقات ان کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوشش نہیں ہوتی، فقط خیالات میں، تخیلات میں بندہ ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو لمبی امیدیں باندھنا اور ان کے لیے پھر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنا،
یہ طول عمل کہلاتا ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے جو انسان کو اللہ عز و جل کی یاد سے دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھے تم پر دو باتوں کا خوف زیادہ ہے۔ پہلی، خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے، اور لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو، بے شک اللہ عز و جل اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند رکھتا ہے، مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سن لو، کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے۔ تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ یاد رکھو، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، جان لو آخرت قریب آ چکی ہے۔ خبردار، آج تم عمل کے دن میں ہو، اس میں حساب نہیں، اور ان قریب تم حساب کے دن میں ہوگے جہاں کوئی عمل نہ ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے حوالے سے دو چیزوں میں مبتلا ہونے کا خوف، اس کا اظہار فرمایا۔ خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی امیدیں باندھنا، اور ساتھ اس خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی آفات یہ بھی بیان فرمائیں کہ خواہش کی پیروی تو انسان کو حق بات سے روکتی ہے، اور لمبی امیدیں باندھنا یہ دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے احسن انداز میں تربیت فرمائی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے، اسے بھی عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اس سے بھی دنیا عطا فرماتا ہے، اور اس کو بھی دنیا ملتی ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں رکھتا، ناپسند فرماتا ہے، اسے بھی دنیا دیتا ہے، مگر ایمان اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، کچھ لوگ دین والے اور کچھ دنیا والے۔ تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ لمبی امیدیں جن کا تذکرہ اس روایت میں ہوا، یہ انسان کو دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی۔ آج ہمارے معاشرے میں سے ہر ایک کہہ لیجئے کہ وہ اس باطنی مرض میں تقریباً مبتلا ہے۔ کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنے اوپر غور کیجیے، آج کیسی کیسی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر ابھی اس نے قدم نہیں رکھا ہوتا، لڑکپن سے نوجوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا اپنا ذہن بھی وہ ایک پرتعیش زندگی گزارنے کے حوالے سے بنتا ہے کہ یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ ابھی پریکٹیکل لائف میں اس نے قدم نہیں رکھا، ابھی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ابھی سے اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ بنے، معاشرہ، اس کے ماں باپ، اس کے بڑے خود اس کا ذہن بناتے ہیں کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ ایسا ذہن نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کر آپ بنیں گے تو اس انداز سے آپ خلق خدا کی خدمت کریں گے یا کوئی آپ اللہ عز و جل کی رضا کا کام کریں گے، بلکہ ایسا ذہن ہی دیا جاتا ہے جس میں یہ جو ظاہری، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ اچھے انداز سے گزرے۔ وہ شعبہ جات جن کو یعنی دنیاوی حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے سیٹل ہیں اور بڑے دولت مند ہوتے ہیں، پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد کامیاب بزنس مین بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی سرکاری ادارے میں بڑا افسر بنے۔ تو اس طرح کی خواہشات دل میں ہوتی ہیں، ان کا اظہار بھی ہوتا ہے، بچوں کا ذہن بھی اسی انداز سے بنایا جاتا ہے۔ صرف ماں باپ نہیں بلکہ اسکولوں میں
تربیت دینے والے اساتذہ بھی اسی طرح کا ذہن بناتے ہیں۔ اب جن کا اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے، ان کا لائف سٹائل دیکھتا ہے، تو اسی طرح کی اس کی سوچیں بنتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض کوئی متوسط طبقے سے ہے، مڈل کلاس سے ہے، لوئر مڈل کلاس سے ہے یا غریب ہے، تو اس کا بھی اپنے بچے کے حوالے سے یہی ذہن ہوتا ہے، اور بچے کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے، کئی بیوقوف قسم کے لوگ، ایسوں کی بھی کمی نہیں ہے، جو دولت مند ہونے کے منصوبے ہی سوچتے رہتے ہیں، اس طرح کی سوچیں سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مل جائے، کہیں سے ہمیں دولت آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ سوچتے ہیں۔ اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو پھر دولت حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں، چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ دہی، ڈاکہ زنی، چوری، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ عامل لوگ اور معاملات میں الجھا دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی ایک خبر آئی تھی کہ ایک شہر میں وہ اپنے مکان کے اندر سے خزانہ تلاش کرنے کے لیے کسی نے، عامل نے شاید ذہن بنایا تھا کہ آپ کے مکان میں خزانہ ہے، تو وہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے کنواں کھودا، اور اس میں وہ ایک شخص گیا اور اتنا وہ آگے چلا گیا کہ واپس نہیں لوٹ سکا، یا شاید وہ ڈیمیج ہو گیا، کسی بھی حوالے سے کولاپس ہوا اور وہ اندر ہی مر گیا بیچارہ۔ پھر اس کو کھود کے اس کی لاش نکالی گئی۔ ایسوں کی بھی کمی نہیں، ایسے خیالات جن کے ہوتے ہیں، ایسی سوچیں ہوتی ہیں کہ خود ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناممکن پر بھی یقین کر لیتے ہیں، لمبی امیدیں باندھتے ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے اس پر یقین کر لیتے ہیں جو نہیں ہو سکتا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شکاری نے ایک چڑیا کا شکار کیا، اور چھوٹی سی چڑیا جب شکاری نے اس کا شکار کیا، اس کے پاس آئی، اس نے اسے پکڑ لیا، تو چڑیا کہنے لگی کہ اگر تم مجھے ذبح کرو گے تو میرا تو اتنا گوشت نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ بھر سکے، چھوٹی سی ہوں، تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گی جو تمہیں کام آئیں گی، میں تمہیں 3 کام کی باتیں بتاؤں گی۔ تو شکاری نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ چڑیا نے کہا کہ پہلی بات میں تمہارے ہاتھ پر بتاؤں گی، دوسری سامنے جو پیڑ ہے اس پر، اور جو تیسری بات ہے وہ آگے منڈیر پر جا کر، کسی دیوار پر، منڈیر پر۔ اب شکاری نے جب اس کو آزاد کرنا چاہا تو کہا کہ ٹھیک ہے، پہلی بات بتاؤ۔ چڑیا کہنے لگی کہ کبھی ناممکن بات پر یقین نہ کرنا۔ اب شکاری نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ پیڑ پر، درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، اب چڑیا کہنے لگی کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ یہ کہنے کے بعد اب وہ منڈیر پہ جا کے تیسری بات بتانی تھی۔ چڑیا نے یہ 2 باتیں کرنے کے بعد اب تیسری اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی ابھی تیسری بتانی تھی، تو چڑیا نے کہا کہ اے نادان شخص، تو نے مجھے پکڑا تھا، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ میں 2 موتی تھے، جن میں سے ہر ایک کا وزن جو ہے وہ 2 مثقال، تو اگر تو ذبح کرتا تو تجھے وہ موتی مل جاتے، تو نے چھوڑ دیا مجھے۔ اب وہ شکاری بڑا پریشان ہوا اور کف افسوس ملنے لگا، افسوس سے ہاتھ ملنے لگا۔ خیر اس نے کہا کہ چلیں، اب وہ تو ہو گیا، ہاتھ سے نکل گئی تو، لیکن تیسری بات بتا دو۔ چڑیا کہنے لگی تم نے میری 2 پہلی باتوں پر عمل نہیں کیا، میں تمہیں تیسری بات کیسے بتاؤں؟ پہلی 2 باتیں کیا تھیں کہ کبھی ناممکن پر یقین نہ کرنا، تو میں تمہارے ہاتھوں میں تھی، میرا کل وزن 2 مثقال نہیں ہوگا، تو میرے پیٹ میں 2 مثقال کے 2 موتی کیسے ہو سکتے ہیں؟
تم نے میری ناممکن بات پہ یقین کر لیا، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرنا، پھر تم نے افسوس بھی کیا۔ تو اب میں تجھے تیسری بات کیا بتاؤں جب تو میری دو نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکایت سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ جب مال کی محبت میں پڑتا ہے، دنیا کی محبت میں پڑتا ہے، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ناممکن پر یقین کر لیتا ہے۔ آج دنیا میں جو دھوکہ بازی ہوتی ہے، دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دھوکے کی دین اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ اس طرح کی روایات ہیں کہ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، ہاں منافق دھوکہ دیتا ہے۔ تو دھوکہ دینے والے ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جو دھوکے میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، عموماً ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رقم سے یوں ہوگا، ایسے ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کیا جائے تو جتنی چیٹنگ اس حوالے سے ہوتی ہے، کاروباری حوالے سے لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں یا تجارت کا جھانسا دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیٹنگ ہوتی ہے اس میں جو پھنسنے والا ہے، جو دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے، وہ عموماً منافع کے لالچ میں، روپے پیسے کے لالچ میں، وہ بیچارہ یوں کہہ لیجئے کہ ناممکن پر یقین کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے دیے تو اب یوں ہو جائے گا، اور پھر چیٹر جو ہیں وہ پھر مزید اس پر کچھ عرصہ اس کو سبز باغ دائیں بائیں دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ معاملات عام ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بات تھی طول عمل کی، یعنی لمبی امیدیں۔ لمبی امیدیں انسان کو اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرتی ہیں، عبادت میں سستی دلاتی ہیں، اور دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں ارشاد فرماتے ہیں، طول عمل یعنی لمبی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اور بہت سے گناہوں کا یہ سبب بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کرشی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عباد بن عباد علیہ رحمۃ اللہ القوی کو ارشاد فرماتے سنا، بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر آباد کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، سلطنت کو چھوڑ دیا، زہد و تقوی کی راہ اختیار کی۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، پھر وہ دوبارہ سلطنت کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا، اس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کرایا، ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، وہ عمدہ بستر بچھائے جاتے، بادشاہ لوگوں کو بلواتا، وہ عظیم الشان محل اور بادشاہ کے ٹھاٹھ باٹھ یعنی شان و شوکت دیکھ کر تعریف و خوشامد کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی اور لہو و لعب کا سامان تھا، وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مگن رہتا۔ اسی مصنوعی شان و شوکت نے اسے طول عمل جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا، لمبی امیدوں کا گرفتار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو۔
تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے، دن رات لہو و لعب میں مشغول رہتے، بادشاہ کو مشورے دیتے کہ اس طرح محل بنواؤ، فلاں چیز اس کے لیے آرائش کے لیے منگواؤ، ایسی تعمیرات کرواؤ، فلاں جو معمار ہے کنسٹرکشن کرنے والا اس کو بلواؤ۔ الغرض اسی طرح کے مشورے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی۔ اسی طرح ان کے شب و روز گزر رہے تھے، لہو و لعب میں مشغول تھے کہ ایک رات محل کے کسی کونے سے ایک جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے، ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا، میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، لگتا ہے یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا، غیبی آواز نے اس کا سارا عیش ختم کر دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا، عالی جاہ آپ جو حکم فرمائیں آپ کا ہر حکم مانا جائے گا۔ بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق عز و جل، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دیکھ کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے، اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ اسی طرح وہ مصروف التجا رہا، مناجات میں مصروف رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کرتا رہا۔ اس کا درد بڑھتا گیا، پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ عز و جل کی قسم موت، اللہ عز و جل کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس دور کے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرمایا کرتے، اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ طول عمل یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج بہت 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 مشکل ہے، مگر اگر اس کے اسباب سے متعلق معلومات مل جائیں، ان کے اسباب کو جان لیا جائے اور پھر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ طول عمل، لمبی امیدیں، اس کا پہلا سبب تو دنیا کی محبت ہے۔ جب بندہ دنیا کی جو آرائشیں ہیں، دنیاوی رنگینیاں ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، لذتیں ہیں، ان میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا، تو ایسے میں اس کی امیدیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا کسی کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ آرام دہ بستر کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، آرام دہ گاڑی کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتا، بڑے گھر میں رہتا ہے، تو اب اس کی خواہشات مزید بڑھتی ہیں، وہ اس سے بھی بہتر کا سوچتا ہے۔ اور کاروبار کرنے والوں کو بھی لوگوں کی خواہشات سے خوب کھیلنا آتا ہے، خوب اپنے کاروبار چمکانے آتے ہیں۔ ایک چیز آج آئی ہے تو اس سے بھی لیٹسٹ چیز لے کے آئیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی فیچر بڑھا دیں گے، اب لا محالہ خریدار اس کو خریدے گا۔ نئے ماڈل کی گاڑیاں آتی ہیں، پرانے ماڈل کی گاڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نئے ماڈل کی گاڑیاں خرید لی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک چلیں بڑی بات ہوئی، موبائل ہی کو لے لیجئے، ایک عام موبائل فون سے بھی ایک عام شخص کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب سے اسمارٹ فونز آئے ہیں پھر ان میں نئے نئے فیچرز آ رہے ہیں، اپلیکیشنز ہیں، تو اب جیسے کوئی نئے ماڈل کا فون آتا ہے، ایک عام شخص بھی جس کی گزر بسر ویسے بظاہر مشکل سے ہوتی ہے، گھر سے مشکل کا خرچ چلتا ہے،
وہ بھی نئے ماڈل کے موبائل کے آنے پر پرانے کو خیرآباد کہتا ہے اور نیا لے لیتا ہے۔ اس طرح بندہ جب دنیاوی لذات، دنیاوی خواہشات اس میں حد سے زیادہ مصروف ہوتا ہے اور ان لذتوں کو حاصل کرتا ہے تو پھر اب اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، دنیا کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک سبب ہے طول عمل کا، لمبی امیدوں کا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سادہ زندگی اختیار کیجیے، قناعت کو اپنا لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہیے، جتنا اللہ عز و جل نے دیا ہے اسی پر اکتفا کیجئے، مزید کی کوشش نہ کیجئے، سادہ زندگی اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا کی محبت سے جب چھٹکارا ملے گا، یہ جو لائف سٹائل ہے پرتعیش زندگی والا، جب اس کو چھوڑیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل لمبی امیدوں سے بھی پیچھا چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ لمبی امیدوں کا ایک سبب جہالت بھی ہے۔ جہالت اس انداز سے بندہ اپنی جوانی پر ناز کرتا ہے، اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، اپنی دولت پر ناز کرتا ہے، اور اپنی جہالت کے سبب، اپنی کم علمی کے سبب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دولت مجھ سے نہیں جائے گی، میری طاقت کبھی زائل نہیں ہوگی۔ اب وہ اس جہالت کی بنا پر پھر لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ اور لمبی امیدوں کا ایک سبب جو ہے وہ انسان کا انوائرمنٹ، جس میں وہ رہتا ہے، جو اس کی صحبت ہے، یہ بھی لمبی امیدوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے زیادہ امیر لوگوں میں ہوگا تو اب ان کے طرز زندگی کو، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر آپ کی امیدیں بھی بڑھیں گی۔ آپ گاڑی والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن بنے گا میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے۔ عمدہ مکان والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ اس طرح کے مکان کی خواہش کریں گے۔ بہترین روزگار، برسر روزگار جو ہیں، زیادہ کمانے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا ظاہر خرچ کرنے کا انداز بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اب آپ کا ذہن بھی یہی بنے گا۔ جبکہ اگر آپ اپنے جیسوں میں رہیں یا اپنے سے کم تر، جو دنیاوی اعتبار سے کم تر ہیں، ان میں رہیں تو انشاءاللہ عز و جل لمبی امیدوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ طول عمل کے چند اسباب اور ان کا علاج بیان ہوا۔ طول عمل کی آفات آپ نے سنی، لمبی امیدوں کی آفات، کہ لمبی امیدیں پالنے سے انسان اللہ عز و جل کی عبادت سے دور ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور یہی جو لمبی امیدیں ہیں انسان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جہاں بہت سی بیماریوں سے، بہت سے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا، وہیں انشاءاللہ عز و جل لمبی امیدوں سے بھی پیچھا چھڑانا آسان ہوگا۔ نیت کر لیجئے مدنی چینل دیکھنے کی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنے کی۔ اللہ نے چاہا تو دیگر برکات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل لمبی امیدوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، موت ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے۔ اگر موت پیش نظر رہے تو لمبی امیدوں سے پیچھا چھڑانے کا یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین